شاہد افریدی صاحب عمران خان صاحب پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں، وہاں تھوڑا سا شاہد افریدی صاحب اگر یہ بتا دیں کہ کیا انہوں نے کبھی شہباز شریف پر یا حمزہ شہباز پر ان کے اکاؤنٹوں کو لے کر، اربوں روپے کی ہیر پھیر کو لے کر، ان کی منی لانڈرنگ کو لے کر کبھی کوئی سوال اٹھایا، کبھی کوئی تنقید کی، یا مے فیئر اپارٹمنٹس کے اوپر کبھی سوال اٹھایا، یا کبھی شاہد افریدی نے پوچھا ہو کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو یہ جو جھوٹ آپ نے بولا تھا وہ کیوں بولا؟ پی ایم ایل این کی کرپشن ہو، پی ایم ایل این کی منی لانڈرنگ ہو، اور ان کی جو غلطیاں جس کی سزا یہ قوم بھگت رہی ہے، ڈان لیکس ہو یا دیگر چیزیں ہوں، کیا اس کے اوپر کبھی شاہد افریدی صاحب نے زبان کھولی؟ اگر انہوں نے ماضی کے حکمرانوں پر، چاہے وہ اومنی اسکینڈل ہے، چاہے وہ مسٹر 10% یا 20% ہے، اگر انہوں نے ان معاملات کے اوپر تنقید کی ہے اور ان لوگوں پر تنقید کی ہے جو 30-40 سال اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں، اور ان سے سوالات پوچھے ہیں، تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس ملک پر 30 سے 40 سال حکومت کرنے والوں سے شاہد افریدی صاحب کو کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے، اور شکایت اس آدمی سے ہے جس کو صرف 3.5 سال کی حکومت ملی، اور اس میں بھی ایک عالمی وبا کرونا اور ایک عالمی مہنگائی، ان دو بہت بڑے چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کے اندر سارے مافیا ان کے خلاف تھے، اور پھر ایک بیرونی مداخلت بھی ان کے خلاف ہوئی جس کا اقرار پاکستان کی افواج خود کر چکی ہیں کہ ایک بیرونی مداخلت ہوئی ہے. تو اگر تو شاہد افریدی کو ان کے 30-40 سال کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے یا فضل الرحمان صاحب کے مذہب کو استعمال کرنے پہ ان کو کوئی غلطیاں نظر آئیں اور انہوں نے ان پہ تنقید کی، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو 30-40 سال اس ملک پہ حکومت کرنے کے باوجود اس ملک کو تباہ کر دینے والوں کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی، اور 3.5 سال حکومت کرنے والے عمران خان کے اندر غلطیاں اور کیڑے وہ نکال رہے ہیں، تو پھر شاہد افریدی صاحب کا یہ تجزیہ نہیں مانا جائے گا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ حق بجانب ہوں گے یہ کہنے میں کہ شاہد افریدی صاحب ایک پارٹی ہیں، اور ایسی صورتحال میں وہ اس کو ایک پارٹی کی طرح